جب اس پتھر کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے، جب تم جیسے تم جو ہے بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاؤ تو جھٹکا آتا ہے، کرنٹ آتا ہے۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کی ایک تاثیر ہے، جب کوئی حاجی حج کرنے والا، کوئی جب عمرہ کرنے والا جا کے اس حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ نہیں، دور سے کھڑے ہو کے اس کی طرف یوں اشارہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ بھیڑ زیادہ ہو تو اشارہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی کو دھکے دے کے، کونی مار کے، کسی کو تکلیف دے کے ہر حال میں چومنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ خانہ کعبہ کو بھی ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے دور سے اشارہ کرنا وہ چومنے میں شامل ہے۔ نبی نے فرمایا اگر دور سے کھڑے ہو کے حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یوں بوسہ لیتا ہے، اس پتھر کی یہ تاثیر ہے، اس حاجی کے، اس عمرہ کرنے والے کے سارے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے تو کالا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حجر اسود کی تاثیر ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں۔ ایک مثال اور لے لو، پانی تو وہ بھی ہے جو جگ میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو گلاس میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو فریز میں تو نے رکھا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آتا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ندی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو دریا میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو سمندر میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم آئل ہے؟ آئل ہے؟ نہیں، زمزم پانی ہے۔ الماء کہا گیا، ماؤن کہا گیا حدیث میں، ماء زمزم، زمزم کا پانی۔ یہ زمزم کیا ہے؟ زمزم عبرانی سریانی زبان کا لفظ ہے، جیسے ہماری مارواڑی میں بولتے ہیں تھم تھم۔ جب پانی نکلا تھا اسماعیل کی ایڑی سے تو ہاجرہ نے روکنے کی کوشش کی، مٹی کی پال باندھی، لیکن اتنے جوش سے نکلا کہ جو اس پال کو توڑ دیا تو ہاجرہ نے کہا زمزم تھم تھم، اس کا نام پڑ گیا تھم تھم، اس کا نام پڑ گیا زمزم۔ تو یہ زمزم پانی ہے، لیکن سنو غور سے، زمزم پانی تو ہے، پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ زمزم پانی جیسا پانی نہیں ہے۔ ارے اس زمزم میں جنت کی 3 نہروں کا پانی شامل کیا گیا ہے۔ کب شامل کیا گیا؟ یہ تو اس دن سے ہی برکت والا ہے جس دن ایک نبی کی ایڑی سے نکلا تھا، جس دن اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا، اسی دن سے یہ برکتوں والا تھا۔ لیکن یہ کنواں بند ہو گیا تھا، اس میں پتھر بھر دیے گئے تھے، اس کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے میرے آقا نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمینہ کے لال نے اس زمزم میں جو ہے اپنی کلی کو شامل کیا۔ تھوڑا سا پانی نکلا تلاش کرنے کے بعد نبی نے اس کو منہ میں لیا اور واپس کلی کنویں میں کر دی۔ اس دن سے لے کے آج کا دن پینے والے پی پی کے تھک گئے، ڈرم بھرنے والے بھر بھر کے لے گئے۔ اور سنو، پوچھ لینا وہاں مکہ میں، پوچھ لینا 24 گھنٹے موٹر چلتی ہے لیکن زمزم کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ آؤ مالداروں، چیلنج کرتا ہوں، اپنی جیب ڈھیلی کرو، بینک بیلنس ڈھیلا کرو، چلو مدینے چلتے ہیں۔ تو گاڑیاں خریدتا ہے، تیرا بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلاٹیں خریدتا ہے، تیرا بینک بیلنس ختم ہوتا ہے، اور پلاٹ بھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں، چیزیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پیسے لے کے کھڑا ہوتا ہے لیکن چیز نہیں ملتی۔ آؤ اپنے پیسوں کو لائن میں لگ کے دیکھ لو، آؤ آزما کے دیکھو، میرے نبی کی برکت دیکھو۔ چلو مالداروں مدینے چلتے ہیں، پیسے لٹا کے دکھا لینا، خریداری کر کے دیکھ لینا، تمہاری جیب خالی ہو سکتی ہے، تمہارا اکاؤنٹ ختم ہو سکتا ہے، لیکن مدینے کی کھجور ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، اس لیے کہ اس میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ زمزم میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے؟ ایک صحابی گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت جنگل سے مٹکا اٹھا کے لا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں وہ لاتے تھے نا کنویں سے، اس طرح وہ مٹکا اٹھا کے لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، دریافت فرمایا میرے صحابی جانثار، اتنی گرمی دوپہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول
फलां जंगल में एक मीठा कुआं है, घर वालों के लिए मीठा पानी ला रहा हूँ, मटका भर के लाया हूँ। नबी ने फरमाया तेरा मटका दिखा, कैसा पानी है, कितना साफ है, कितना शफाफ है। उसने अपना मटका नीचे किया, नबी ने अपना लुआब उस मटके में डाल दिया, थूक मुबारक लुआब मुबारक उस मटके में डाल दिया और फरमाया मेरे साहबी मुबारक हो, अब तेरे घर में सिर्फ उस चश्मे का पानी नहीं है, उस कुएं का पानी नहीं है, बल्कि तेरे मटके में जन्नत की 3 नहरों का पानी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नबी के थूक में जन्नत की 3 नहरों का पानी मिलाया है, रहीक का, मईन का, सलसबील का। ये जन्नत की नहरें हैं, इनका पानी नबी के थूक में मिलाया गया है अल्लाह ने, और यही थूक पहुंचा है जमजम के कुएं में। इसलिए मैं कहता हूं जब वहां जाओ तो खूब जमजम पियो, क्योंकि तुम नबी का बचा हुआ पी रहे हो, तुम नबी का लुआब दहन पी रहे हो। जब पियोगे तो अंदर साफ होगा, बीमारियों की नियत करोगे, बीमारियां खत्म होगी। जो नियत करोगे नबी ने फरमाया वो तुम्हारी पूरी होगी जमजम के पीते वक्त। ये जमजम पानी में से पानी है, पानी जैसा पानी नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। मेरा नबी इंसानों में से इंसान है।